اچھا سر، ہمارا کوئی استاد ہے، کوئی بڑا ہے سر، ہم ادب سے ہاتھ باندھتے ہیں. یہ دنیا میں سر جو باڈی لینگویج ہے، کیونکہ اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے سر، دنیا میں بڑے ایسے ورڈز ہیں جن کو کہنے کے لیے باڈی لینگویج چاہیے، ادروائز ورڈ کا اثر ہی کوئی نہیں ہے سر. ادب سر جتنا مرضی انسان زبان سے کر لے، اس کی ایک باڈی لینگویج ہے. سبمسو جو ہے سر، وہ سمبولک دکھتا ہے یہ بندہ جو ہے، یعنی اس کی تصویر بتا دیتی ہے، اس کا حلیہ بتا دیتا ہے، اس کی نگاہیں بتا دیتی ہیں، یہ مؤدب ہے سر. لیکن سر ایک طبقہ ایسا ہے سر جو کہتا ہے کہ یہ تو شرک ہے، یہ اس طرح کا ہاتھ باندھنا یا اس طرح کا ادب جو ہے وہ تو زیب نہیں دیتا. یہ سر اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک محبت بھی ہے لیکن دیکھنے والا اس عقیدت کو عقیدہ سمجھ رہا ہے، کیسے مینج کیا جائے اسے؟ مصر کے ایک صدر گزرے ہیں جنہوں نے بڑا نام پایا، جمال عبد الناصر. یہ جب ہاتھ ملاتے تھے کسی فورن ڈگنیٹری سے یا دوسری ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے، تو یہ بالکل سیدھے کھڑے ہو کے ایسے ہاتھ ملاتے. نارملی تو ہم جسٹ ٹو شو ریسپیکٹ تھوڑے سے بینڈ ہو کے ہاتھ ملاتے ہیں. تو کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ جب کسی دوسرے ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہا یہ تکبر میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں مصر کو، اور میں نہیں چاہتا مصر کسی کے سامنے جھکے. میں اسی کی وزن پر ایک بات یہ عرض کروں گا کہ مسلمان سوائے رب کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا. مسلمان سوائے رب تعالیٰ کے اور کسی کے سامنے عاجزی سے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہوتا. مسلمان کا اپنا ایک پرائیڈ ہے. میں پرائیڈ اچھے معنی میں کہہ رہا ہوں، تکبر کے معنی میں نہیں کہہ رہا. وہ یہ کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے طاقتور ہے، اور میں صرف اسی کا بندہ ہوں اور کسی کا نہیں. تو جن کو آپ ریفر کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ شرک ہے، میں ان کو اس معاملے میں ایک حد تک جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں کہ مسلمان نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے. وہ صرف رب کے حضوری جھکتا ہے، رب کے حضوری ہاتھ باندھتا ہے. جو باڈی لینگویج کی بات کی آپ نے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایفیکٹو لینگویج باڈی لینگویج ہے. آپ زبان سے ایک لفظ بولے بغیر اپنے مخاطب کو تمام چیز کنوے کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں اس کے لیے کیا چل رہا ہے. ریسپیکٹ ہے، محبت ہے، نفرت ہے، چڑ گئے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج بہت زیادہ ایکسپریسو ہے اور اسے استعمال کیا جانا چاہیے. یہ فن اگر انسان سیکھ لے کہ اس کی باڈی لینگویج اس کی بجا کنورسیشن کے ذریعے کنوے کرنے کے، اس کے جذبات کو کنوے کر دے، اور کر دیتی ہے. ایسے بڑے بڑے اچھے لوگ میری نظر سے گزرے ہیں جو باڈی لینگویج سے کام لے جاتے ہیں. سر میرا ایک سوال اس سے تھوڑا سا اگلے درجے کا، سر استاد کا احترام کرنا جو کہ بڑا ہی ضروری ہے سر، اس کا سر فارمیٹ کیا ہونا چاہیے؟ سر یہ انسان کو خود طے کرنا چاہیے، کسی کتاب میں مل جائے گا، یہ کسی تربیت کا نتیجہ ہے؟ والدین کا احترام کیونکہ واسطہ بہت زیادہ ہے، تھوڑے سے ہم کیجول ہو چکے ہوتے ہیں سر ان کے ساتھ، لیکن جسے سیکھا ہوتا ہے، بالخصوص اگر کوئی آپ کا اسپرچل ماسٹر ہے، روحانی استاد ہے سر، تو آپ کا ادب احترام وہ بڑا میٹر کرتا ہے سر. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جس سے کچھ آپ نے سیکھا ہے، اگر آپ کیجول ہیں تو وہ جو سیکھا ہے وہ بھی اس کی ویلیو نہیں رہی سر. تو وہ ادب احترام کا فارمیٹ کہاں سے ایکوائر کیا جا سکتا ہے سر؟ یہ کلچر ٹو کلچر ویری کر جائے گا کہ آپ کیسے احترام کرتے ہیں. یہ جو آپ نے اسپریچول ٹیچر کے احترام کو ریفر کیا، اصل میں ہر چیز کے بارے میں کچھ چیزیں مشہور ہوتی ہیں جن میں سے کچھ سچ ہوتی ہیں، کچھ متھ ہوتی ہے. اس روحانیت کی راہ میں ایک چیز ویل نون ہے کہ یہاں ادب اور احترام پہلا کرینہ ہے. لیکن یہی چیز ہمارے جو دنیاوی تعلیم دینے والے
استاد ہیں ان کے لیے بھی اتنی ہی سچ ہے جتنی اسپرچول ٹیچر کے لیے. ان کا احترام کیا جانا چاہیے. ہمارے یہاں احترام کے انداز مروج ہیں. ایک تو جب بھی ہم اپنے ٹیچر کے سامنے جاتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور نگاہیں نیچی رکھتے ہیں. پھر ٹیچر کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں ہم کرتے. لیکن ایک چیز میں اس میں عرض کر دوں کہ یہ جو ظاہری ریسپیکٹ ہے اچھا ہے، اگر ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن جو دل میں ریسپیکٹ ہے جس کا اظہار آپ کی باڈی لینگویج سے ہو جاتا ہے وہ زیادہ اہم ہے. وہ ایک جگہ جا کے بڑا کلیئرلی ڈیمونسٹریٹ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے ٹیچر نے کوئی کام آپ کو ایسا کہہ دیا جس سے آپ کی اپنی مصروفیت میں خلل ہو رہا ہے یا آپ کے آرام میں خلل ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود آپ ان کی بات کو جب ترجیح دے دیتے ہیں اور اپنا آرام چھوڑ دیتے ہیں، اپنی دل پسند مصروفیت چھوڑ دیتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی کنوے ہو جاتی یہ بات کہ یو ریئلی ریسپیکٹ ہم. یہ ایک سٹینڈرڈ خاص کہہ دینا دشوار ہے کہ وہ معاشرے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جائے گا. ٹھیک سر. تو ہمارے یہاں جو مروج ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. جب آپ روحانی استاد کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ زبان نہیں کھولتے، صرف کان کھلے رکھتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی روحانی استاد کے سامنے بیٹھے ہیں ویسے بھی اگر انسان کان کھلے رکھنے کے بجائے زبان کھلی رکھتا ہے تو کہیں بھی کچھ سیکھ نہیں پاتا، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا روحانی تعلیم ہو. پھر وہ وہیں رہتا ہے، بلکہ جو اس کے پاس ہے اس کو خرچ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ زبان بند رکھتے ہیں استاد کی موجودگی میں، کان کھلے رکھتے ہیں اور آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، وہ رفتہ رفتہ اتنا سیکھ جاتے ہیں کہ اندر بھر جاتے ہیں. روحانی استاد کے سامنے ایک ادب کا ایک ایڈیشنل اس میں چیز ہے کہ انسان زبان نہیں کھولتا تب وقت ہے کہ اس کو مخاطب نہ کر لیا جائے.